اچھا یہ بتا دیں عمران خان صاحب کو آپ دوبارہ وزیر اعظم بنتے دیکھ رہے ہیں ان فیوچر؟ ود اینی پاپولر ووٹ تو ڈیفینیٹلی مجھے اس چیز کا وہ ہے کہ شاید عمران خان کی حکومت کی پرفارمنس ہی شاید ان کو مطلب ہے ان پاپولر کرے تو کرے. ادروائز جس طرح چل رہا ہے میرے خیال میں تو پاپولیرٹی اور زیادہ بڑھ رہی ہے. لوگوں کے دلوں میں ہمدردی ہو رہی ہے. ہم انسان ہیں نا, انسان ہیں ہم. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر ہیومن. کسی کے ساتھ بھی ہمیں لگے کہ زیادتی ہو رہی ہے تو ہمارے دل میں ایک اس کے لیے ہمدردی ہوتی ہے. ٹھیک, پھر آپ گھر سے نکل آئیں گے؟ میرے خیال میں میری عمر بھی اتنی ہوگی کہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جانا چاہتے. حکومت بھی ریٹائر کرتی ہے, میری تو 62 سال عمر ہو گئی ہے. تو یہ آپ اب تو مشورہ دے رہے ہیں دیگر پولیٹیشنز ریٹائر بالکل سیریسلی ون شوڈ ریٹائر اینڈ لیٹ دا ینگر پیپل کم ان. اپنے تجربے کے ساتھ ان کی رہنمائی ضرور کرو, ان کو اس طرح چھوڑ دو. لیکن یار اقبال تو 100 سال پہلے کیا کہا گیا تھا, کیا کہ زمانے کے انداز بدلے گئے. ہاں کیا نیا راگ ہے, ساز بدلے گئے ہے نا اس قسم کا. آگے مجھے دیکھیں ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن یہ بھائی ٹائمز چینج ہو گئے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک ہماری عمر کے جو لوگ ہیں, ہمیں آج کل کی جو جنریشن کی جتنی تیزی سے ان کی انفارمیشن کی ایکسیس ہے, جتنی تیزی سے ان کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے, جو نئی انوویشنز آ رہی ہیں, ہم تو ان چیزوں سے ذرا ویسے تسلسل اور تحمل تو آپ کی ایج گروپ کے لوگ دیتے ہیں نا سر. آپ کی اگر بات پہ اتفاق کروں تو اس وقت آج کی تاریخ میں اب ایگزیکیوٹ کر دوں تو پرائم منسٹر ہاؤس بھی خالی ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس بھی خالی ہے, جاتی عمرہ بھی خالی ہے, اڈیالہ بھی خالی ہے, سب خالی ہے. پھر ہے کون جاتا؟ ان لوگوں کو پیچھے سینئرز کو پیچھے رہ کے رہنمائی کرنی چاہیے اور گروم کرنا چاہیے نوجوان. یہ جو گرین پاکستان کا جو منصوبہ ہے, اچھا مجھے ویسے بات تو مجھے آپ کی بات یہ انسیت, یہ محبت, یہ مجھے اتنی کنونسنگ نہیں لگی. ٹھیک ہے خیر آپ نے کہا, میں نے یقین کر لی. دیکھیں ایموشنز کبھی لاجیکل نہیں ہاں ہوتی. وہی تو کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی طرح کنونسنگ نہیں لگی. اب حد ہو گئی, اب یہ پانی کو پوجنے کا زمانہ تو گیا نا. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ ان کی تسلی پوری ہونی چاہیے نا, کیونکہ یہ وفاق کا یونٹ ہے. مجھے بتائیں گرین پاکستان کا منصوبہ ہے, 48 لاکھ ایکڑ بنجر زمین ہے جی, اس کو آباد کرنا ہے. کیا کامیابی کے چانسز ہیں جب معاملہ اتنی پیک تک لے جائیں آپ؟ میری یہ بات بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آئے گی, لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ حقائق والی اپنی سمجھ, میں عقل کل نہیں ہوں, میں بہت ہی ایک عام سا آدمی ہوں, لیکن سوچتا ہوں, میں چیزوں کے اوپر کانٹمپلیٹ کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ پڑھوں اور اس کے بعد سے بات. ٹھیک ہے, یہ جو ہم چولستان کے اندر نہر بنانے جا رہے ہیں, کیا وہاں کی زمین کا ہم نے پی ایچ بیلنس دیکھا ہے؟ وہاں کی زمین کیا زراعت کے لیے موزوں ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی اسٹڈی ہوئی ہے اس پہ؟ نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. میں نے بہت سارے حسن عباس صاحب ہیں, ڈاکٹر حسن عباس صاحب معروف ماہر آبیات ہیں, انہوں نے انٹرویو میں کہا 2023 میں ہمیں اس وقت کے سربراہ گرین پاکستان جنرل عاصم ملک کی جانب سے تجزیہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا, اور کارپوریٹ فارمنگ منصوبوں کے لیے نہروں کے متبادل پانی کے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں. ہم نے ایک رپورٹ تیار کی تھی اور امریکی کمپنی ہائیڈرو سیمولیٹک انک کے تعاون سے مرتب کی, جس میں چولستان نہر منصوبے سے اجتناب برتنے کی تجویز بھی شامل تھی. آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, کیونکہ ریگستانوں میں نہریں نکالنا کبھی بھی قابل عمل نہیں ہو سکتا. قابل عمل تو ہوتا ہے. مطلب بہاولپور کی ریاست کیا تھی پہلے؟ کیا تھا بہاولپور؟ تو قریب ایک بھوکا ننگل ریاست ہوتی تھی, کوئی اہمیت نہیں تھی. اور جب یہ ستلج ویلی پروجیکٹ کے ساتھ نہر بنی ہے, تو پاکستان جب بنا تو سب سے امیر علاقہ کون سا تھا آپ کے ملک کا؟ ٹھیک ہے, بہاولپور تھا. آپ کے ملک کو چلانے کے پیسے نواب بہاولپور نے دیے. بالکل. قائد اعظم صاحب جس گاڑی میں جا کے وہ حلف برداری کریں, نواب صاحب کی گاڑی تھی. یہ ایسے تو نہ کرے نا, وہ مطلب ذرا ریگستان میں نہر بن جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب بھی کچھ ذرا زیادہ جوش میں. اچھا ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, انہوں نے بھی جوش, میں کہتا ہوں ہم جوش والی باتیں کرتے ہیں. کیا بہاولپور ریاست امیر علاقہ تھا کہ نہیں تھا؟ ٹھیک ہے. آپ کے ملک کو پیسے دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے؟ حج کرنے جاتے تھے تو وہ سر زمین کی وجہ سے ضروری تو نہیں ہے نا امیروں کے وہاں کھیتی باڑی بہت اچھی ہوتی تھی, تیل نکلتا ہے. میں ویسے ہی تو پوچھ رہا ہوں, کچھ اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. نہیں ہے نا کوئی اور طریقہ. اچھا میں وہی پوچھ رہا ہوں, نہ وہاں پہ تیل نکلتا ہے, کھیتی باڑی فصل وہی تھی, نہ وہاں پہ ہیرے کی کانیں ہیں, نہ وہاں پہ سونا نکلتا ہے بھائی. ٹھیک ہے, زراعت ہی ہے تو ہو جاتی ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہوتی, ہو جاتی ہے. ہمارے سامنے مثال واضح ہے نا. اچھا اب آپ مجھے بتائیے کتنا قابل عمل ہے؟ ہاں میرے خیال میں یہ قابل عمل نہیں ہے. یہ محفوظ شہید لنک میرے خیال میں یہ نہیں ہے قابل عمل. اچھا, ایک تو وہاں کی زمین اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ زراعت بگ اسکیل پہ ہو سکے. ہم بہت سارے پیسے لگا کے وسائل کر کے وہ تو کر تو سکتے ہیں. مطلب ہم چل کے چاند کے اوپر بھی ذمہ داری کر سکتے ہیں, کنٹرول بنا دیں انوائرمنٹ, اس میں آکسیجن چھوڑ دیں, کیا جا سکتا ہے نا. لیکن جتنے اس پہ پیسے لگیں گے, کیا ہماری انویسٹمنٹ کا ریٹرن اس حساب سے آئے گا؟ میسو قسم کی آپ کو انویسٹمنٹس کرنی پڑیں گی اس زمین کو قابل کاشت بنانے کے لیے.
اچھا پھر جو میرا جو سب سے بڑا ایک ایشو ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں نہیں ہماری حکومت پنجاب یا وہ لوگ جو کہ اس سے پانی پیتے ہیں، یہ پانی آئے گا کہاں سے؟ پانی ہم لوگ لیں گے، اس کو نکلے گی کہاں سے؟ ہیڈ سلیمان کی سے یہ نہر نکلے گی. ٹھیک ہے. ہیڈ سلیمان کی نواب بھاولپور کا جو ستلج ویلی پروجیکٹ تھا اس کا ایک پہلا اور اہم بیراج ہے. ٹھیک ہے. جب ستلج دریا چلا گیا 1960 کے واٹر اگریمنٹ کے بعد ٹریٹی انڈیا کے ساتھ ہوئی، تو ستلج کے پانی پینے والے لوگوں کے لیے ہم نے بلوکی سلیمان کی لنک کنال بنائی. ٹھیک ہے. بلوکی سلیمان کی لنک کنال کیا ہے؟ بلوکی سلیمان کی لنک ہے کہ بلوکی جو لاہور کے ساتھ ہے، یہاں سے ہم سلیمان کی تک پانی لے کے جاتے ہیں ان نہروں کو پانی دینے کے لیے جو کہ پہلے دریائے ستلج سے پانی پیتی تھی. ٹھیک ہے. اور اسی انڈس واٹر ٹریٹی کی جو شک نمبر 4 ہے یہ ہے کہ پاکستان کی یہ ذمہ واری ہے کہ جو لوگ پانی پی رہے ہیں اگست 1947 میں ستلج اور راوی سے، ان کے لیے متبادل ذرائع بنانے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمیں 1960 سے لے کے 1970 تک کا 10 سال کا ٹائم دیا گیا تھا کہ تب تک ہم دریاؤں میں پانی آنے دیں گے، تب تک تم 10 سال میں اپنا انتظام کر لو. یہ اس کو کہتے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی ریپلیسمنٹ ورکس. اس میں لنک کنالز بنی ہیں، 7 یا 9 لنک کنالز تھی، ہم تو اسی کی صرف بات کریں. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ منگلا اور تربیلا کے ڈیم بنے ہیں تاکہ ان میں پانی جمع کر کے ہم اس کو استعمال کریں. یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہی کے نتیجے میں ہے، اور اس کے لیے ہندوستان نے بھی پیسے دیے تھے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمیں باقی دنیا نے بھی پیسے دیے تھے. اور ہم نے خود بھی پیسے ادھار لے کے، کیونکہ یہ میسو ورکس ہیں نا، ان میں ملینز اینڈ ملینز لگتے ہیں، تو ہم نے یہ بنائے تھے. تو یہ پانی جو ہے بلوکی سے سلیمان کی میں لے کے جاتی ہے، دریائے راوی کو لنک کرتا ہے دریائے ستلج کے ساتھ. لیکن دریائے راوی بھی تو ہندوستان کو دیا تھا ہم نے، تو وہاں کہاں سے پانی آتا ہے؟ وہ آتا ہے ہمارا جہلم اور چناب سے، ہم نے لنک کنال بنائی ہوئی ہے. ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارا پرسن ایٹ دا ٹاپ جب کوئی بات کرتا ہے نا، تو جو ان کے ارد گرد والے لوگ ہوتے ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں سر بالکل نہیں سر تسی بہترین کیا سر، بالکل یہ ایسا ہی ہونا چاہیے. تبھی تو تصویریں میٹر کرتی ہیں ہمارے ملک میں. ایک وہ پنجابی کی بڑی مزدار، وہ شاید ان کا نام مجھے ذہن سے ہٹ رہا ہے، بڑے وٹی ایک شاعر ہیں، اج کی پکائی ہے 10 تیرا کی خیال ہے. وہ چودھری صاحب پوچھتے ہیں اپنے ملازم کیا، تو وہ کہتا ہے جی بھنڈی، تو بھنڈی کی بات کر رہے ہیں. ہاں پھر وہ بھنڈی کی تعریف شروع ہو جاتا ہے، وہ پھر کہتے ہیں نہیں بھنڈی میں منصور صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو وہ بھنڈی کی شروع ہو جاتا ہے کہ تعریفیں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں بھنڈی میں تو بڑا لے، پھر وہ بھنڈی کی برائیاں شروع کر دیتا ہے، بینگن پکائیے تو پھر بینگن کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے. تو جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، جو ٹاپ لیڈرشپ یا بڑا، یہی تو مسئلہ ہے. یہ تو مطلب ہے مجھے، میرا جو اس پہ ماننا یہ، اگر تمہارے سے کوئی مشورہ مانگے تو تمہارے اوپر ایک اللہ کی طرف سے فرض ہے اپنی عقل کے مطابق بہترین خیرخواہی کے ساتھ. آپ کا ماننا ہے سندھ کا اس پہ ایکسکیوز کھڑا کرنا بنتا نہیں، اور پنجاب اور یہ جو پروجیکٹ ہے بذات خود گرین انیشیٹو پروگرام، یہ فیزیبل ہے نہیں. سندھ کا اس طرح اس کے اوپر مطلب وہ سندھ والوں کا خیال ہے کہ یہ جو وہ تقریباً 1 سے 1.5 ملین ایکڑ فٹ پانی جائے گا، اس 145 میں سے ہی نکلے گا نا. تو سندھ والوں کا، ہمارے بھائیوں کا خدشہ یہ ہے کہ شاید ہمارے پاس پانی کم آئے گا، وہاں سے جب نکال دیں گے سسٹم میں سے نکلے گا. خدشہ دور بھی تو کیا جا سکتا. پھر میں وہ عرض کروں، ہم پھر ذرا ایک قدم آگے چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اس نہر کے جو یہ کیا دریا 6 نہریں ہیں، اس میں چشمہ کنال پہ بھی میں نے آنا ہے. یہ دیکھیں نا، یہ صوبوں کا حصہ اس میں ہم نے تفویض کیا ہوا اس میں. بالکل. خریف میں کیا ہے، ربی میں کیا ہے. بالکل. اچھا، اس کے علاوہ جو پنجاب کا پوائنٹ آف ویو ہے، میں آپ کو پنجاب کا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں، ناٹ نیسسرلی دیٹ آئی ایگری ود اٹ، بٹ پنجابز پوائنٹ آف ویو از کہ ہمارا جو حصے کا پانی ہے، اور جو شک نمبر 8 اس کی کہتی ہے کہ آپ بنا سکتے ہو نہریں اپنی، ہم اس کے تحت بنا رہے ہیں. اور خریف کے موسم میں جب پانی زیادہ ہوتا ہے، اس میں سے بھی تو 37% ہمیں مل رہا ہے نا، ہم اس 37% میں سے، اور یہ جو ہمارا پانی ہم اس میں سے بنائیں گے. لیکن میرا پھر اس پہ کاؤنٹر کویشچن یہ ہے کہ جو سلیمان کی بیراج کے موجودہ پانی پینے والے ہیں، انہی کے اندر آپ دوسروں کو شامل کر رہے ہیں نا، تو وہاں پہ تو پھر ان کی تو پانی کم ہوگا نا. یہ بوتل اگر ہم 3 آدمیوں نے شیئر کرنی ہے تو چوتھا بندہ بھی یہ پینے آ جائے گا تو ہمارا پانی کم ہو جائے گا. یہ آگے چل کے بیراج بنا دیں گے. کہاں بنا لیں گے؟ جہاں خریف کے موسم میں زیادہ پانی آ رہا ہے. یہ تو خریف میں تو چلنا ہے اس نے. ٹھیک ہے. اور خریف کے موسم میں اگر پانی اس نے چلنا ہے تو اس کو ریزروائرز ادھر کے لیے بھی بنانے پڑیں گے علیحدہ سے. کہاں پہ بنائیں گے ریزروائر؟ جدھر آپ کا دل چاہتا ہے آپ بنا لیتے ہیں.
پانی نے تو اونچائی سے نیچائی میں جانا ہے. اونچی جگہ پہ بناؤ گے تو وہ بہہ کے آئے گا نا, نیچے سے ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارا گرین انیشیٹو پروگرام ہے اس کا بہاؤ کس طرف ہے جی؟ کہاں سے نہیں جب آپ کہہ رہے ہیں پانی نے